نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد جاء الحق وذهك الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چند منٹ چند باتیں اپنا درد دل آپ کے سامنے اور اشتہار پہ لگے ہوئے عنوان وہی ہمارا درد دل ہے، اس کے حوالہ سے چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، جس پستی سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ایک ایسی داستان ہے جو کسی سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ امت مسلمہ آج پستی سے دوچار ہے، ذلت مسکنت آج اس پہ مسلط ہے، اور مجھے کہاں یاد آئی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور وہ یہ کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے کہا تھا، کہا میرے صحابہ، تم پہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب تم پستی سے دوچار ہوگے، ذلت و مسکنت تمہارا مقدر بنے گی۔ ای کو تھوڑی سی کم کر دو، اور کفار تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا، کہا کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کس وقت ہو رہی ہے؟ جب اسلام اپنے آب و تاب کے ساتھ روم و ایران کی بڑی بڑی سپر قوتوں ان کو زیر کرنے والا ہے، اور اسلام بلندی کا سفر طے کر رہا ہے۔ کہا کائنات کے امام، کیا اس وقت ہم اتنے بھی نہ ہوں گے جتنے بدر میں تھے؟ کہا نہیں، ہوگا کیا؟ انتم کغفاء السیل، موسلادھار بارش میں بہتے ہوئے تنکوں کی مانند ہوگے۔ جس طرح ندی نالیوں سے موسلادھار بارش کے اندر پانی تنکوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، اس طرح کثرت میں ہوگے، لیکن حالت اس پانی پہ ابلنے والے بننے والے بلبلوں کی مانند ہوگی۔
وجہ دریافت کی، کہا وجہ یہ ہوگی کہ تم پہ وہن کی بیماری طاری ہو جائے گی، اور وہن کی بیماری کیا ہے؟ تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا اور زندگیوں سے پیار ہو جائے گا۔ آج دنیا کے حالات کی طرف دیکھیے، کہیں پر کفر، اس کی یلغار، نبی مکرم کی حدیث کے اوپر انکار حدیث کے فتنے کو پروان چڑھا کر، کہیں پہ کفر کی یلغار، لبرلزم کے نام پر، لادینیت کو پروان چڑھانے کے نام پر، کہیں پہ کفر کی یلغار، اللہ رب العزت کے وجود کے انکار کے نام پر، سائنس کو بنیاد بنا کر الہاد کی صورت میں، اور کہیں پر نبی مکرم سے منتقل ہونے والی احادیث، ان کے راویان کہ الاصحاب کلہم عدول، صحابہ کی عادل اور ضابط و صدیق جماعت کو مشکوک بنا کر، ان پہ تان کر کر نبی سے حاصل ہونے والے اس ذخیرہ حدیث کو مشکوک بنانے کی صورت میں، اور کہیں پر فحاشی و عریانی اس کی داغ بیل کو عورت مارچ کی صورت کے امت مسلمہ کے ان ادوار کے اندر، امت مسلمہ کی ان کمیونٹیز کے اندر، ان اس قوم کے اندر، ان علاقوں کے اندر جہاں پہ امت پھر بھی کسی بہتر صورت کے اندر موجود ہے، ان کو وہاں پہ انفلٹریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان انجیکشنز کو لگایا جاتا ہے، ان فتنوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، ان پہ فنڈنگ کی جاتی ہے۔ اور ایک طرف مسئلہ یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے، ہم تبلیغ کے میدان میں کمزور ہیں اور ہم اپنا کام نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ جلسے کروا لینا، یہ کانفرنسیں کروا لینا، یہ کام نہیں ہے۔ انہی وہابیوں کو جو پہلے بھی رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھوانا فقط یہ کوئی کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ جن کے اوپر یہ ضروری ہے، مومن کو نصیحت کرنا بھی ضروری ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے تحت مومن کو نصیحت کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن جس بات کو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ایک محاذ کو، جس ایک میدان کو آج ہم نے بالکل خالی چھوڑ دیا ہے، وہ میدان بھی اہل حدیث کا میدان ہونا چاہیے تھا۔ جو کفر و الحاد، جو انجینئر مرزا محمد علی جیلمی جیسے فتنوں ان سے متاثر ہو رہے ہیں، جو لبرل سیکولرز، جن کو میں سمجھتا ہوں لبرلزم، سیکولرزم الہاد کی پہلی سیڑھی کا نام ہے، جو ان سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کے ذہنوں کے اندر اشکالات کو پیدا کیا جا رہا ہے، ان اشکالات کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان نوجوانوں کو پکڑ کر علماء کی مجالس کے اندر لانا، ان نوجوانوں، ان فتنے کا شکار ہونے والے لوگوں کو پکڑ کر مدارس کے اندر علماء کے سامنے بٹھانا، ان کو پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا، ایک تو یہ ضروری ہے۔ لیکن آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج حق بات کہنا بہت مشکل ہو چکا۔ آج حق بات کرو، ان باطل فلسفوں، ان باطل نظریات اور ان باطل قوتوں کے خلاف کوئی بات کرو
کہیں زبان بندی کے آرڈر ہیں، کہیں فورتھ شیڈیول کے اندر نام ہے، کہیں پر طرح طرح کی دھمکیاں ہیں. ان کو پکڑ لو، ان کو جکڑ لو، ان کو بند کر لو. آج چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں. اور یاد آئے احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ شہید کہا کرتے تھے، اور تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہو. تم تو اس بہادر نبی کے ماننے والے ہو، اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو، اس دلیر نبی کے ماننے والے ہو کہ جس وقت مدینہ کی سرحدوں کے اوپر حملہ ہوا، صحابہ نے گھوڑوں کی زینوں کو کس رہے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں کہ مدینہ کی سرحد کا رخ کریں. مدینہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، دیکھتے کیا ہے کہ سامنے سے آمینہ کا لال گھوڑے پہ سوار واپس لوٹ رہا ہے. جاؤ میرے صحابہ، جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے اندر اکیلا دشمنوں کو بھگایا ہے. تم تو اس بہادر اور شجاع نبی کے وارث ہو، اس دلیر نبی کے وارث ہو، اور تمہاری تاریخ قربانیوں سے بڑی بڑی مشکلات سے اٹی. طائف کی وادی میں پتھر کھانے والا کائنات کا امام تھا، وہ پتھر کھاتا رہا، نعرہ توحید کو بلند کرتا رہا، اس کے جسم سے خون رس رہا ہے، جوتے اس کے چمڑے کے ساتھ جلد کے ساتھ چپک چکے، لیکن اس کا آوازہ وہی ہے جس آوازے کے لیے کائنات کے رب نے اس کو چنا ہے. اور حضرت شہید کہا کرتے تھے، میں بھی کہتا ہوں اور بارہا کہتا ہوں، کائنات کا امام اگر اس کے وجود کے اندر سے خون رس سکتا ہے، کائنات کے رب کی توحید کی خاطر وہ مارے کھا سکتا ہے، کائنات کے رب کے نظام کی خاطر وہ مارے کھا سکتا ہے، تو ہمارا وجود کائنات کے امام کے وجود سے قیمتی تو نہیں؟ کائنات کا امام کعبہ کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، ساری امت وہ قربان ہو جائے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون کے ایک قطرے کو پھوٹنا کا پھوٹنا، وہ اس سے زیادہ چھوٹی بات ہے. کائنات کا امام اگر وہ دین کے لیے مارے کھا سکتا ہے، اس نے اگر مارے کھائی ہیں، تو کیا ہم مارے نہیں کھا سکتے؟ نہ دنوں کو دیکھا، نہ راتوں کو دیکھا، نہ لیل کو دیکھا، نہ نہار کو دیکھا، رب کی توحید کے آوازے کو بلند کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. جب اس نعرے کو بلند کیا، ساتھ دینے والا بھی کوئی بھی نہیں تھا، اور کون جانتا تھا یہ جو اکیلا چلا ہے لوگ ملتے جائیں گے اور قافلہ بنتا جائے گا. پھر لوگوں نے دیکھا اسی کمزور قافلے نے، جو لوگ سمجھتے تھے کہ کمزور ہے، وگرنہ ہمارا ماننا تو یہ ہے جس کے ساتھ کائنات کے رب کی نصرت ہوتی ہے وہ اکیلا بھی کمزور نہیں ہوتا ہے.
جو لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے بظاہر کمزور تھا، پھر دیکھا اسی لشکر نے روم و ایران کے تختوں کو اپنے پیروں تلے روندا، پھر دیکھا محمد بن قاسم نے سندھ کے سمندروں کو چیرتے ہوئے ہندوستان کی فضاؤں میں پرچم اسلام کو بلند کیا تھا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اور حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، حضرت شہید عجیب روحانی الفاظ کہے، کہا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ آج وہ اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں یرغمال ہوئی ہے، اور امت مسلمہ کے اس شیر کو انہی حکمرانوں نے اس حالت کے اندر پنجرے میں بند کر رکھا ہے کہ کوئی بچہ بھی اس شیر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے۔ صحابہ کی جماعت آج اس ملک کے اندر اس کو گالیاں نکالی گئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کافر کہا گیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ لعنت کی گئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ لعنت کی گئی۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، اور کن پہ کی گئی؟ ان صحابہ پہ کیا گیا جنہوں نے میدان جہاد کے اندر اور ویسے بھی دین کے دفاع کے اندر ہر طرح کی قربانی کو پیش کرنا گوارا کر لیا، لیکن دین سے غداری کو گوارا نہیں کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے توہان وعدے کی ایسی ایسی بے مثال قربانیاں ہیں کہ تاریخ اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ سارا گھرانہ کائنات کے امام کی غلامی کے اندر پیش کر دیا، ہجرت کے لیے نکلے، جاؤ کتب سیرت اٹھا کے دیکھو، کائنات کے امام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، کائنات کے امام کو ڈھونڈا جا رہا ہے، کفار مکہ تلاش کر رہے ہیں، کہا اور کہیں نہیں، جاؤ صدیق کے گھر جا کے دیکھو۔ الظالمہ بدبخت، تو صدیق کے مقام کو نہیں جانتا، صدیق کے مقام کو ابو جہل بھی جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے اگر کائنات کا امام کہیں پہ نہیں ہے تو صدیق کے ساتھ ہوگا۔ صدیق کے گھر کا رخ کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی آتی ہے، دروازہ کھولا، ابو جہل پوچھتا ہے آئین ابوک، تیرا باپ کہاں پر ہے؟ کائنات کے امام سے وفاداری تھی نا، اس کو پتا تھا ابو جہل کی رعونت کا پتا، اس کی فرعونیت کا پتا۔ کہا ابھی معلوم ہے کہ میرے بابا کے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے نکلے ہیں۔ کہا آئین ابوک، جواب میں کہا ما ادری، نہیں جانتی۔ جاؤ کتب سیرت اٹھا کے دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کی اس پاک باز بیٹی، اس کے چہرے کے اوپر ابو جہل نے تھپڑ کو مارا، آپ کی بالی زمین پہ گرتی ہے، اس قدر زور کا تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی معصوم سی کلیوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا محمد سے دامن کو جوڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دامن جنت کے باغات تک ساتھ ہی جڑا رہے گا۔ اور صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے اسلام سے لیا ہی کیا ہے؟ آج الزام لگاتے ہو جس نے اسلام کی خاطر اپنی مہنگی پوشاک بیچ کر ٹاٹ کے لباس کو پہننا گوارا کر لیا اور اپنے گھر ہاتھ مار رہے ہیں دیواروں کے اوپر، کہا ابو کا کیا دیکھتے ہیں، بابا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کائنات کے امام بار بار جہاد کے لیے فنڈ کا اعلان کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں نے دیوار کے اندر ایک سوئی پروئی تھی، کہیں اللہ کے رسول کے کام آ جائے، میں دیکھتا ہوں کہیں وہ سوئی بھی گر نہ رہ جائے۔ سارا مال سارے اسباب اللہ کے راستے کے اندر پیش کرتے، صحابہ کرتے رہے، شہید ہوتے رہے، اور یہ حق پرستی کی داستانیں چلتی رہیں۔ کہیں پہ احمد ابن حنبل میدان کے اندر موجود ہے، کہیں پہ مالک میدان کے اندر موجود ہے، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، اس کی تصویر بنے یہ ائمہ دین کی جماعت، یہ سلف صالحین کی جماعت، یہ صحابہ کی جماعت قربانیاں پیش کرتی رہی، لیکن حق سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں۔ کس لیے بیچی ہیں؟ اللہ سے مال لینا ہے، دولت لینی ہے، پیسہ، شہرت، گھر، بنگلہ، جان بیچی ہے، جان، مال اسباب نہیں بیچے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی جانیں بیچی ہیں اس لیے کہ اللہ تو ہماری جانوں کو خرید لے، لیکن تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالنے والے ہیں۔ انہی کے اندر امام مالک بھی تھا۔ طلاق مکرہ کے مسئلے کے اندر حاکم وقت وہ چاہتا یہ ہے باقی مولویوں کی طرح، علماء کی طرح جو بظاہر علماء تھے، وگرنہ عالم وہی ہوتا ہے جو عالم ربانی ہوتا ہے۔ کہا مالک طلاق مکرہ کا فتویٰ دے۔ مالک ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ، اور مالک اس کے پیچھے باطل کو جانتا ہے، سمجھتا ہے ایک باطل تو یہ خود ہے، دوسرا باطل یہ ہے کہ طلاق مکرہ کی آڑ کے اندر جبری بیعت لی جائے گی۔ مالک نے کیا جواب دیا؟ الطلاق مکرہ لیس بجائز، طلاق مکرہ جائز نہیں ہے۔ مالک کو مارا گیا، گدھے کی پشت پہ بٹھایا گیا، اس کے گلے کے اندر جوتوں کے ہار کو ڈالا گیا، اس کو گدھے کی پشت کے اوپر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مالک کا اعلان کیا ہے؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اشجعی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں کو مارا گیا، شراب نوشی کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، بد کرداری کے ارتکاب کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، گناہوں کے جرم میں مارا گیا، کوئی جرائم کی وجہ سے مارا گیا۔ لیکن آج انس کے بیٹے مالک کو رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وہ پیغمبر کی حدیث کا پہرا دینے والا ہے، شریعت کے ایک مسئلے کی حفاظت کی خاطر۔ اور پھر لکھا،
کہا مالک کی کیفیت یہ ہو گئی مار کھا کھا کر کہ مالک اللہ اکبر رحمہ اللہ ان کے دونوں بازو شل ہو گئے. امام مالک اپنے ہاتھ کو باندھنے سے قاصر ہو. احمد ابن حنبل نے قربانی پیش کی. 17 کوڑے احمد کو لگے. 17 کوڑے ایسے زبردست کوڑے. محدثین اور محرخین نے لکھا ہے ایسا جابرانہ دور. اور ایک بات یاد رکھو, میں نے آیت پڑھی ہے, اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں. جال حق و ذہق الباطل. آج یاد رکھو باطل مٹنے کے لیے آیا ہے, چاہے کتنی ہی آب و تاب سے آئے. یہ جتنے ہی طاقتور فتنے حکمرانوں کی صورت میں یا حکمرانوں کی سرپرستی کے اندر پروان چڑھتے ہیں, انہوں نے ایک وقت آنا ہے, مٹ جانا ہے. اور یاد رکھو اس بات پہ, اس نقطے پہ ذرا غور کرنا, یہ سارے فتنے یہ پہلے بھی کہیں نہ کہیں فتنے سر اٹھاتے رہے. عقائد کے نام پر دین میں طرح طرح کی بدعات کو پیدا کیا گیا. احمد ابن حنبل وہ ایک ہی تھا نا. امتحان پتہ ہے کس کا ہے؟ تمہارا اور میرا ہے. کہ اس وقت احمد ابن حنبل اور امام بخاری جیسے لوگ جنہوں نے حق کے ساتھ ڈٹے رہے اور حق پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا, معتزلہ جہمیہ, وہ آج کہاں پر چلے گئے؟ وہ فتنے اتنے بڑے فتنے, اتنے زبردست فتنے. معتزلہ ان کے اثر, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ معتزلہ کی حکمرانی وہ احمد بن حنبل کے دور کے اندر قائم ہو گئی. حکومت کے اندر معتزلہ اور اہل السنہ والجماعت کا وہ پروانہ احمد بن حنبل ایک طرف کھڑا. جس وقت اور جبر استبداد کی حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے اساتین علم وہ چھپے بیٹھے ہیں. امام بخاری کے استاد اور اہل سنہ کے بڑے محدث, نام نہیں لوں گا, وہ گھر سے نہیں نکلتے, چھپ گئے ان دنوں میں. لوگ پوچھتے, کہا آپ بھی احمد بن حنبل کی طرح میدان میں نکل کر حق کیوں نہیں کہتے؟ کہا میرے جسم میں کوڑوں کی سکت رکھنے کی, کوڑوں کی سکت نہیں رکھتا میرا جسم. میرا جسم وہ کوڑوں کا متحمل نہیں ہے. محدثین اور معرخین نے لکھا ہے, کیا لکھا؟ کہا ایسے 17 کوڑے احمد بن حنبل پہ برسے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کوڑا بھی ہاتھی کے اوپر برستا تو ہاتھی بھی کوڑے کی ضرب کو زبردست انداز سے محسوس کرتا. ہاتھی اس کوڑے کو سہنے سے عاجز آ جاتا. اور احمد بن حنبل نے لیکن اس وقت کیا کہا تھا؟ کہا نہیں, القرآن غیر مخلوق, الکلام اللہ ولیکن کلام اللہ ولیکن صفت من صفات اللہ. قرآن اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے. آج بتلاؤ کہاں پہ ہیں معتزلہ جن کی اس وقت حکومت تھی, جبر بھی تھا, رعب بھی تھا, ظلم بھی تھا. آج معتزلہ کوئی اپنے آپ کو کہلوانا چاہے گا کہ ہم بھی معتزلہ؟ اہل السنہ والجماعت آج بھی موجود ہیں.
اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق لا تزالو طائفۃ من امتی، اصحاب الحدیث کے ماننے والوں کی یہ جماعت قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، حافظ قیم الہی ظہیر صاحب۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم گناہگار ہیں، نہ اپنے اکابر کے روب دبدبے، نہ ان کی شجاعت کے وارث، نہ ان کے علم کے وارث، لیکن نہایت عزت و انکساری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا کی تو حق پرستوں کے ان کارکنوں کی حیثیت کے ساتھ جب تلک زندہ رہیں گے حق کو بیان کرتے رہیں گے اور باطل کے سینے پہ چڑھ کے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری نسل دیکھے گی اس پاکستان کی فضاؤں میں پرچم اگر لہرائے گا تو اسلام کا لہرائے گا، اور یہ سارے باطل حکمران جتنے بھی دین کے غدار یہ زیر ہو جائیں گے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ مشرف جیسا جس کا توتی بولتا تھا آج کہنے پہ مجبور ہے مجھے بیماری ہے جو 1 in a million ہے، 10 لاکھ لوگوں میں سے ایک کو ہوتی ہے، مجھے ایسی بیماری ہے۔ تم سمجھتے ہو اللہ نے تمہاری رسی کو دراز کیا ہے، تم سمجھتے ہو یہ بادشاہت سدا رہنے والی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے اور اس پکڑ سے نجات نہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ اعلاء کلمت اللہ، اور ہماری زندگیوں کا مقصد، میں نے اپنے والد محترم سے سوال کیا، میں اکثر بیان کرتا ہوں، مولانا جماعتی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہم نفاذ اسلام کی باتیں عرصہ سے کرتے ہیں، لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے تھے، ہمیں گالیاں بھی دیتے تھے، برا بلا بھی کہتے تھے، اپنے بھی کہتے تھے۔ ایک دن شاید کسی شخص نے کہا تمہاری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ میں نے اپنے والد سے جا کے سوال کیا، ابھی عمر بھی کچھ کم تھی، اتنی کم بھی نہیں لیکن بہرحال 7-8 سال پرانی بات تھی۔ انہوں نے جواب میں کہا تھا، اور وہی میری زندگی کا منہج منشور ہے جو میں نے اپنے باپ سے حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا بابا فلاں شخص سوال کرتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان دنوں میں والد محترم کی طبیعت بھی اتنی درست نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھی۔ جواب کیا دیا؟ کہا بتلانا آئندہ جو پوچھے اس کو، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اس کے کلمہ کی سربلندی ہو جائے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہماری زندگی کا مقصد لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے کلمہ کو اس کی سرزمین کے اوپر بلند کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔